تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس ذات کی شخصیت کو بڑھایا اور اس کے مقام کو بڑھایا کہ اس کی بات کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، اور اس کی سنتوں کو جو عمل میں لائے گا اس کے مقام کو اللہ کتنا بڑھائے گا اس کو بیان کیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول بھیج دیا ہے جو حق کو لے کر آیا ہے، تم میں سے جو شخص ایمان لائے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کے نقش قدم پر چلے گا، اس کے لیے خیر ہوگا، وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ اصل زندگی آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ایمان کے ساتھ اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے پر ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا، تم تب تک اپنے ایمان کے درجے میں کامل نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھ سے ایسی محبت نہ کرو کہ دنیا کی کوئی بھی چیز تمہارے سامنے قیمتی رہ جائے۔ یعنی کہ تب تک تم مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ کیوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا مقام اتنا بڑھایا ہے کہ میری امت کی کامیابی میری محبت میں رہتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے امت کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی کہ ایک یہ مثال بھی بیکار ہے اگر یہ دی جائے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن اس مثال کے علاوہ وہ مثال سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان دے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، جن کے بیٹے ہوتے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا بیٹا کتنا بھی نالائق کیوں نہ ہو، لیکن باپ کی جو شفقت اور محبت ہے اس کے دائرے میں اپنا باپ ہر بیٹے کی خطا کو درگزر کرتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت نہ بھی کرے تو ان کے لیے کوئی بھی ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کی شان میں فرق آنے والا نہیں ہے، لیکن امت کے لیے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور اس کے بعد جب تحفہ ان کی خدمت میں پیش کیا اور ایسے مقام پر بلایا ہے جہاں پر نہ کوئی کبھی نوری، نہ ناری، نہ سماوی، نہ عرضی کوئی شخصیت نہیں پہنچی، یہاں تک کہ جبرائیل امین بھی سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے اگر میں ایک قدم بھی بڑھا تو میرے پار جلا دیے جائیں گے۔ یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف آپ کو اجازت دی ہے کہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ نے ہدیہ پیش کیا، تحفہ پیش کیا، اور وہ بھی اس امت کی خیر خواہی کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سلام بھیجا کہ السلام علیک ایھا النبی۔ جو اتحیات ہے اس اتحیات کے بارے میں انسان کو علم ہونا چاہیے کہ جو ہم ہر نماز کے آخری قاعدے میں یا 4 رکعت والی نماز کے دوسرے قاعدے میں جو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں سب سے پہلے پیش کیا اور پھر اس کو ہماری عبادت بنا دیا اور واجب بنا دیا کہ کوئی انسان سستی کی وجہ سے چھوڑنا چاہے تو بھی نہ چھوڑ سکے۔ واجب ہے، یہ پڑھو گے تو آپ کی نماز مکمل ہوگی، ادروائز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز رہ جائے گی۔ جان بوجھ کے چھوڑو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، بھولے سے چھوڑو گے تو سجدہ سہو سے پوری ہوگی، اگر بھول گئے سجدہ سہو تو نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت دیکھیے کہ ایسی جگہ پر بھی اپنے امت کو نہیں بھولے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی خاص تحفہ ہے آپ کے اوپر سلام کیا التحیات للہ والصلوات، کہ تمام مخلوق جو بھی تعریفیں بیان کرتی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، یعنی عبادتی ذہنی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 عبادتیں ہیں، مالی عبادت، جسمانی عبادت اور ذہنی عبادت، یعنی کہ جو انسان زبان سے ذکر کرتا ہے، ذہن سے خیالات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی
ربوبیت کو، وحدانیت کو، بلندی کو، پاکی کو اور صفاتی کو، جتنی بھی اللہ کی جو اذکار ہیں وہ ساری شامل ہے۔ اس کے علاوہ جتنی نمازیں پڑھتا ہے انسان، حج کرتا ہے، اپنے جسم کو تھکاتا ہے، وہ ساری عبادتیں بھی، اور اس کے علاوہ جتنا انسان درود و سلام بھیجتا ہے وہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تمہارے لیے خاص سلام ہے، اس لیے کہ آپ کو ہم نے یہ مقام عطا کیا اور یہاں تک آنے کی اجازت دی، کسی فرشتے کو بھی یہاں تک ہم نے اجازت نہیں دی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بدلے میں سلام تو نہیں بھیج سکتے، اس لیے کہ اللہ کی وہ ذات ہے، اللہ ذات وہ ذات ہے جو پوری مخلوق کو، تمام انبیاء کو، تمام ملائکہ کو، تمام جہانوں کو سلامتی بخشتی ہے۔ وہ اللہ کی ذات تو سراپا سلامت ہے، اس میں تو زوال کا امکان ہی نہیں ہے۔ زوال کا امکان تو اس پر ہے جس نے بنایا ہے دوسری مخلوق کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ وعلیکم السلام، نہیں کہ اللہ تجھ پر بھی سلامتی ہو، نہیں، کہا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا، یہ نہیں کہا السلام علیہ کہ اللہ آپ کی سلامتی ہو مجھ پہ، اس کے بدلے میں نہیں، السلام علینا ہم سب پر سلامتی ہو، یعنی کہ میری امت بھی ہے۔ اس لیے کہ آگے جو جملہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں پر انسان اندازہ لگائے، میں نے یہ مثال اس لیے پیش کی ہے کہ اس میں انسان اندازہ لگائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کس کس درجے کے لوگوں کو وہاں پر یاد رکھا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، تمام اس امت کے اس دور کے وہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ چھانٹ دی، وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ آپ کی سلامتی جو ہم پر مجھ پہ بھیجی جا رہی ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہے، اور ان کے حصے کو میں شامل کرتا ہوں کہ میری امت کے نیک صالح لوگ ہیں۔ وہ تو ان کے لیے سلامتی لے لی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علینا جو لفظ ہے، اس لفظ میں امت کے گنہگار لوگوں کو بھی شامل کیا۔ اتنی محبت ہے کہ ایسے مقام پر، ایسا خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی محبوب کو سلام پیش کر رہا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنہگار لوگوں کو بھی وہاں پہ شامل کر رہے ہیں کہ اللہ تیری سلامتی میرے گنہگار امتیوں کو بھی ضرورت ہے، ان کو بھی میں شامل کر رہا ہوں۔ تو یہ موقع ہے کہ اللہ عطا کرے گا، انکار نہیں کرے گا، اور یہ موقع بھی میں جانے نہ دوں۔ سوچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنے محبت، اور پھر اس دور کے ہر دور کے گنہگار شخص کو بھی وہاں پر یاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ان کے لیے بھی سلامتی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے شہادت کا، اس وقت گواہی ہی دی ہر فرشتے نے اپنی ذات کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور واحد رسول ہیں، اور انہوں نے اپنی پوری امت کی سلامتی کو لیا ہے، اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تحفے کو پوری امت کے لیے واجب قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب رخصت کیا تو سب سے بڑا تحفہ جس میں اس سلام کو پڑھنا ہے 5 نمازیں عطا کی، اور یہ کہا کہ یہ تمہاری امت کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب ہم اس کا اندازہ لگائیں کہ ہم اتنے بڑے تحفے کو کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، ہم نماز کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، کتنے بیانات سنتے ہیں، کتنے وعیدیں سنتے ہیں، لیکن جب ہمیں تھوڑی سی تھکاوٹ ہوتی ہے، تھوڑی سی مشکل آتی ہے، سارے جذبات ہمارے خاک ہو جاتے ہیں اور جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ تحفہ جو ہماری کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خاص تحفہ پیش کیا کہ پہلی بار ہمارے دربار میں کوئی شخصیت آئی ہے، اور وہ بھی وہ شخصیت جو ہمیں ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، تو ہم کچھ ہدیہ دے کے واپس بھیجیں۔ اور ہدیہ کیا دیا؟ ہمارے لیے وہ عبادت بن گیا وہ ہدیہ، اور کہا کہ یہ اگر تمہاری امت اختیار کر لے گی تو سب سے پہلی پرستش اور سب سے پہلی منزل آخرت کی پار ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم تمام منازل کو آسان کر دیں گے۔ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کا جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا،
اگر نماز کے معاملے میں امتی صحیح نکلا، باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ رعایت کریں گے، یعنی کہ درگزر کر دیں گے۔ اور اگر نماز کے معاملے میں سست پایا گیا، نمازیں چھوٹی ہوئی پائی گئی، پھنس جائے گا اور اس کے بعد سختی کے ساتھ ہر معاملے کا حساب لیا جائے گا۔ اب ہر امتی اس بات کو سوچے کہ میں نمازیں چھوڑ کر اپنے لیے حساب کی سختی کر رہا ہوں یا آسانی کر رہا ہوں۔ بہت آسان الفاظ میں اس بات کو سمجھائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور میں نے اس کی ترجمانی آسان الفاظ میں کی ہے، ایک ایسا تحفہ ہے کہ ان کو دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس امت کے لیے وہ ہدیہ کامیابی کا ذریعہ بنا دیا اور ایمان کا حصہ رکھ دیا کہ جو 5 ارکان ہیں اسلام کے، اس میں دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ تیسرے نمبر پہ نماز ہے، اور یہ فریضہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہر امتی کے لیے فرض ہے، اور اس کے بغیر کامیابی کی کوئی گنجائش آخرت میں نہیں ہے۔ تو ہر امتی کو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، صرف قرآن اور احادیث کے ذریعے سے اس اہمیت کو سمجھا تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کے یہاں پریکٹیکلی حساب ہوگا اور اس میں انسان چھٹے جائیں گے کون کامیاب ہو کون ناکام ہو۔ اور اپنی قربانیاں دے کے مشکل وقت میں وضو کر کے، سردی میں برف کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اس فرض کو ادا کر رہا ہے، گرمی انتہا کی ہے، جلتا ہوا پانی ہے، اس سے وضو کر کے پسینے کے ساتھ اس فرض فریضے کو ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت کو صحیح معنی میں داخل کرے گا اور انسان کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ اہمیت بیان کی کہ میں نے ایسا رسول بھیجا ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے، ایسا رسول بھیجا ہے کہ جو تمام مخلوق سے زیادہ مجھے عزیز ہے، ایسا رسول بھیجا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آنے تک جتنا بھی نظام دنیا ہم نے سجایا ہے وہ صرف اور صرف اس نبی کی بعزت کی برکت کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب اور استقبال کے لیے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک روایت ہے کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو جنت میں اور اس درخت سے بچنا، تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے ہر پتے میں میں نے نام محمد پایا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کو سجایا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوری امت روح کو بنایا اور عرش معلیٰ کے جو باغ دروازے کے اوپر دیکھا، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کس کا نام ہے؟ کہا کہ یہ میرا وہ محبوب نبی ہے جس کی امت بھی مجھے اتنی پیاری ہے کہ تمام امتوں سے زیادہ فضیلت رکھے گی، عمریں کم ہوں گی لیکن اعمال زیادہ ہوں گے، ان کے جو ہے معاملات بہت کمزور ہوں گے لیکن اللہ کے یہاں مقام بہت بلند ہوگا، ان کی عمریں مختصر ہیں لیکن عبادت کے اعتبار سے اتنی کوالٹیاں بڑھا دیں گے کہ پوری امت پر حاوی ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ محبوب ہے اور اس کی امت بھی محبوب رکھتی ہے۔ اور اللہ کا کتنا احسان ہے کہ میں اور آپ ایسی نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ریکویسٹ کے، بغیر کسی شرائط و ضوابط کے انعام کے طور پہ پیدا کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر امتی کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس امت میں بنایا، اس امت کے ہر شخص کو بنایا بھی لیکن ہر ایک کو انعام نہیں دیا ہے۔ کتنے عیسائی ہیں، کتنے یہودی ہیں، کتنے بدھسٹ ہیں، کتنے ہندوس ہیں، کتنے غیر مذاہب ہیں کہ اس امت کا حصہ ہیں لیکن انعام نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں دیا، وہ شرک و کفر کی زندگی گزار رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود۔ ایسا نہیں کہ ہر امتی کامیاب ہے، نہیں، اللہ نے شرائط رکھا دیے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، ہم یہ انعام انہی لوگوں پر کریں گے جو نیک صالح بننے کی کوشش کریں گے اور اس کے دائرے میں زندگی گزاریں گے، یعنی کہ جو شرائط اور ضوابط جو ارکان اسلام اللہ تعالیٰ نے امت کو دیے ہیں، جو اس کے دائرے میں رہے گا اس کے لیے یہ انعامات ہیں جو ہم نے بیان کی، یہ فضیلتیں اس کے لیے ہیں جو ہم نے بیان کی، یہ انعامات اور تمام ارکان اس کے لیے ہیں جو ان الدین عند اللہ اسلام کے دائرے میں اپنی زندگی گزار کے آئے گا۔ کتنا آسان بنا دیا۔ اب وہ لوگ جن کو اللہ نے زندگی دی لیکن کفر اور شرک کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنے بارے میں سوچ نہیں رہے ہیں، وہ اپنے خالق کو پہچاننے کی محنت نہیں کر رہے ہیں، کل قیامت کے لیے ان کا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں چلے گا اللہ کے یہاں۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی دلیل نہیں باقی رکھی جس کو قرآن کریم کے ذریعے سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان اور ظاہر نہ کر دیا ہو۔ اگر تھوڑی سی بھی انسان محنت کرے تو ہر ایک باطل ذہنیت رکھنے والا انسان بھی اپنے مالک حقیقی کو پہچان سکتا ہے اور اپنی زندگی کو صحیح راہ اور صحیح ڈگر پر ڈال سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کتاب قرآن کریم جس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا، اسی آیت سے انسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس کہا، کہ ہر انسان دنیا کے ہر مذہب کا انسان اس بات کو سن لے، سمجھ لے، قد جاءکم رسول، کہ ہم نے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، فآمنوا خیر لکم، جو اس پر ایمان لائے گا وہ خیر کے زمرے میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس سے باہر زندگی گزارے گا وہ ناکامی کے زمرے میں داخل ہو جائے گا۔ اب ہر ایک انسان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ خود ریسرچ کرے، وہ خود تلاش کرے، وہ حق کی کوشش کرے، حق کے راستے پہ آئے تو ہم اس کے لیے راستے ہموار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حق کو پہچانے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا۔ دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جب کوئی اس کو دیکھے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔